السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے نواز محل اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو گیٹ وے یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سے جلدی سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو کے بارے میں آپ اپڈیٹ رہ سکیں۔ دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ 786 کے عدد لکھنے کا رواج بر صغیر پاک و ہند میں ایک عرصہ سے چلا آ رہا ہے، اور اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ بعض دینی اور علمی مضامین اور کتابوں میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعداد کو بسم اللہ کا بدل یا قائم مقام سمجھ کر لکھا جا رہا ہے۔ 786 تحریر کرنے کے حامیوں کا نظریہ ہے کہ یہ الفاظ جن حروف پر مشتمل ہوتے ہیں ان کی عددی قیمتوں کو جمع کر لیا جائے تو اس طرح انہیں ان مقدس عبارتوں کا عددی بدل حاصل ہو جاتا ہے جو اس علم کے حامیوں کے نزدیک ویسے ہی تقدس کا حامل ہوتا ہے۔ دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم عربی زبان کا ایک ایسا کلمہ ہے جو پوری دنیا کے مسلمان استعمال کرتے ہیں، چاہے ان کی زبان کوئی بھی ہو۔ یہ کلمہ قرآن پاک کی ہر سورت کے آغاز سے قبل استعمال ہوتا ہے سوائے سورت توبہ کے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ 786 تحریر کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور کیا ایسا کرنا انبیاء علیہم السلام اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عمل سے یہ ثابت ہے یا نہیں۔ محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سورۃ نمل کی آیت نمبر 29 اور 30 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے سلسلہ میں ارشاد مبارک ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ملکہ نے کہا، اے سرداروں، میری طرف ایک عزت والا نامہ ڈالا گیا ہے۔ بے شک وہ خط سلیمان علیہ السلام کی جانب سے آیا ہے اور وہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو بے حد مہربان، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیہ مبارکہ سے مسلمانوں کو یہ درس دیا گیا ہے کہ کوئی تحریر یا خط جب کسی کو تحریر کیا جائے تو اس کا آغاز پوری بسم اللہ لکھ کر کیا جائے، چاہے وہ خط کسی کافر کو ہی کیوں نہ بھیجا گیا ہو۔ جو لوگ بسم اللہ کی جگہ 786 تحریر کرتے ہیں، میرا ان سے ایک سوال ہے کہ وہ السلام علیکم کی جگہ اس کے اعداد کیوں نہیں لکھتے جو 222 یعنی 222 بنتے ہیں؟ تو وہ بالکل ایسا ہرگز نہیں کرتے، تو بسم اللہ کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کے علاوہ 786 تحریر کرنے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن مجید کے ہر لفظ پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ٹوٹل 19 حروف بنتے ہیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کل 190 نیکیاں بنتی ہیں، اور اگر ہم 786 لکھیں گے تو ایک تو ہم 190 نیکیوں سے محروم رہ جائیں گے، اور دوسرا قرآن و سنت کی خلاف ورزی کے بھی مرتکب ہوں گے۔ اب آتے ہیں علم العادات کی طرف، تو وہاں ہمیں ایک خطرناک صورتحال نظر آتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعداد 786 نہیں بنتے بلکہ 787 بنتے ہیں، اور ہندوؤں کے بھگوان ہری کرشنا اور روی شنکر کے نام کے حروف کا مجموعہ 786 بنتا ہے۔ تفصیل آپ سکرین پہ ملاحظہ کریں کہ بسم اللہ کے اعداد میں بے یا با کے 2، سین 60، میم کے 40، الف کے 1، لام کے 30 اور ہے کے 5، تو یہ میزان بنتا ہے 168 بسم اللہ کا۔ اب اگر الرحمن کے الفاظ اعداد کو دیکھیں تو الف کا 1، لام 30، رے 200، ہے 8، میم 40، پھر الف 1 اور نون 50، یہ 330 بنتے ہیں کل۔ اور اسی طرح الرحیم کے اعداد دیکھیں تو ان میں الف کا 1، لام کے 30 اور رے کے 200 اور ہے یا ہا کے 8، یہ کے 10 اور میم کے 40، تو یہ 289 289 299 بھی جسے کہتے ہیں، یہ بنتے ہیں۔ اور اگر ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کل اعداد اس کو ملا کر اس کا ٹوٹل کیا جائے، میزان کیا جائے، تو بسم اللہ 168، الرحمن 330، الرحیم 289 289، تو یہ میزان کل بنتا ہے 787۔ 786 نہیں بنتا جو کہ رواج ہے جس کا لکھنے کا 786 کا، یہ 787 بنتے ہیں۔ اب آئیے جائزہ لیتے ہیں ہری کرشنا کے اعداد کا کہ وہ کتنے بنتے ہیں۔ ہے کے 5، رے کے 200، یہ کے 10، قاف 20 اور رے 200 اور شین 300، نون 50 اور الف کا 1، تو یہ کل 786 بنتے ہیں۔ ان کو جمع کیا جائے ان تمام اعداد کو تو یہ 786 بنتے ہیں۔ اسی طرح روی شنکر کے اعداد کو اگر دیکھیں تو یہ بھی 786 بنتے ہیں۔ بالفرض اگر مان بھی لیا جائے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعداد 786 ہی ہیں
اور ہری کرشنا کے نام کے اعداد بھی 786 بنتے ہیں، تو اب 786 کا ہندسہ لکھ کر مسلمان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے اور ہندو ہرے کرشنا پڑھ لیں گے۔ مزید یہ کہ قرآن و سنت سے بسم اللہ کی جگہ 786 لکھنا کہیں بھی ثابت نہیں ہے، اور 786 بسم اللہ کے بدل کے طور پر لکھنا ایک گمراہ کن بات ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، جناب آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو وہ لائک کا بٹن ضرور پریس کریں، کیونکہ میں آپ کے نالج میں اضافہ کی خاطر اتنی محنت سے ویڈیو تیار کرتا ہوں، تو دوستو ایک لائک تو ضرور بنتا ہے، اور اسے اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں تاکہ ان کے علم میں اضافہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی گمراہیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔